السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات عارضہ، جو 8 حرفوں کے اندر ہیں۔ تو ان 8 حرفوں میں 2 قسم کی صفات ہیں، یعنی صفات عارضہ جو ہیں، جو میں نے آپ کو 8 حرف بتائے تھے کہ ان 8 حرفوں میں صفات عارضہ ہوتی ہیں۔ اب ان 8 حرفوں میں 2 قسم کی صفات ہیں، یعنی صفات عارضہ 8 حرفوں میں ہوتی ہیں اور ان 8 حرفوں کے اندر 2 قسم کی صفات ہیں۔ نمبر 1 وہ صفات جو استاد کے پڑھانے سے ہی ادا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور نمبر 2 وہ صفات جو استاد کے پڑھانے سے ادا نہیں ہوتی، ان کو سمجھانا پڑتا ہے اور ان کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ وہ 2 صفات کون سی ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 پر کیا ہے؟ وہ صفات جو استاد کے پڑھانے سے ہی ادا ہو جاتی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی صفات عارضہ ایسی بھی ہیں جو استاد کے پڑھانے سے ادا ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بیان کرنے کی ضرورت اس کتاب کے اندر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر الف، واو یا حمزہ کا کہیں ثابت رہنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، جیسے فلما القوا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، میم الف زبر ما، یہاں پر یہ جو الف مدہ ہے یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں قالوا آمنا، یہاں پر جو واو مدہ ہے یہ بھی ثابت ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں فی انفسکم، یہاں پر یا کو دیکھیں، یہاں پر یہ ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یا کہیں حذف ہو جانا، کیا کہیں پر مثلا الف واو یا حمزہ کا ثابت رہنا یا حذف ہو جانا۔ اب حذف ہو جانے کی مثالیں دیکھیں، جیسے تحتہا الانہار، تحتہا الانہار ہے لیکن اس کو ہم نے ملا دیا تحتہا، الف حذف ہو گیا، الف غائب ہو گیا۔ اس کے بعد دوسری مثال دیکھیں، وقالوا الحمد، ہم نے کیا پڑھا؟ وقالوا الحمد، یہاں پر واو مدہ حذف ہو گیا، غائب ہو گیا۔ اس کے بعد فی الارض ہے، ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فی الارض، یہاں پر یا حذف ہو گئی۔ یہاں پر میں نے آپ کو الف واو اور یا کی مثال دی ہے، اور یہاں پر یہ کیا ہیں؟ غائب ہو رہے ہیں، وقالوا واو غائب، فی الارض یا غائب۔ اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر دیکھیں تحتہا الانہار، الف بیچ میں غائب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب ان صفات کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو آپ پڑھائیں گے کہ کیا پڑھائیں گے؟ قالوا آمنا فی انفسکم، تو وہ سمجھ جائیں گے کیسے پڑھنا ہے۔ تحتہا الانہار پڑھائیں گے تو وہ تحتہا الانہار پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ ان کے قاعدے قانون سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وقالوا الحمد فی الارض، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ پڑھائیں گے تو بچے پڑھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اب نمبر 2 پر دیکھیں، وہ صفات جو پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، خود ارادہ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے را کو پر پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اب آپ بچوں کو کہیں گے را کو موٹا کرو، تو وہ کیسے کریں گے؟ آپ ان کو طریقہ بتائیں گے، ان کو قاعدہ قانون بتائیں گے۔ را پر زبر ہو، را موٹی ہوتی ہے، را پر زیر ہو، را کیا ہوتی ہے؟ باریک ہوتی ہے۔ اللہ کے نام سے پہلے زبر ہو، اللہ کا نام موٹا ہوتا ہے، اللہ کے نام کے پیچھے کیا ہے؟ زیر ہو تو وہ باریک ہوتا ہے۔ جیسے اللہ پیچھے زبر ہے تو موٹا ہوا، بسم اللہ الحمدللہ، یہاں پر باریک ہوا۔ اسی طرح باریک پڑھنا یہ بھی سمجھانے سے سمجھ میں آتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں، یہاں پر ہے غنہ کرنا، نہ کرنا، یہ بھی سمجھانے سے آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ بچوں کو کہیں غنہ کرو، اب ان کو کیا پتا غنہ کیا ہوتا ہے؟ آپ بتائیں گے غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، جیسے ان، ٹھیک ہے۔ اب غنہ کا مطلب گنگنانا، ان الذین، ٹھیک ہے۔ تو غنہ کرنا، نہ کرنا، یہ وہ صفات ہیں جو استاد کے سمجھانے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ اسی طرح مد کرنا، نہ کرنا، آپ دیکھتے ہیں قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، یہاں پر مد نہیں کرتے۔ اب مد کرنا، نہ کرنا یہ استاد سمجھائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے الف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو وہاں پر ہم مد کریں گے، جیسے اذا جاء نصر اللہ۔ الف مدہ کے بعد اسی طرح حمزہ دوسرے کلمہ کے شروع میں آ جائے، جیسے ان اعطینا، تو یہاں پر قاعدہ قانون جب بچے سمجھ جائیں گے پھر وہ مد کرنا سیکھیں گے۔ تو یہ وہ صفات ہیں
جو کیا ہیں استاد کے سمجھانے سے سمجھ آتی ہیں اور انہی کو بیان کیا جاتا ہے۔ جو استاد کے پڑھانے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کو تو چھوڑو، لیکن جو استاد ان کے لیے کیا ہے ارادہ کرنا پڑتا ہے، یہ استاد کے سمجھانے سے ہی معلوم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے پر پڑھنا، باریک پڑھنا، غنہ کرنا، نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوا، وہ صفات جو استاد کے پڑھانے سے ادا ہو جاتی ہیں، پہلے والی وہ صفات جو استاد کے پڑھانے سے ادا ہو جاتی ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں نہیں؟ کیا یہ پہلی والی جو صفات میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے اندر یہ سوال نکلا ہے کہ وہ صفات جو استاد کے پڑھانے سے ادا ہوتی ہیں ان کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، اب اس کا جواب دیکھیں۔ ان صفات کو سمجھنے کے لیے حمزہ کی اقسام اور ان کے احکام بیان کرنے پڑتے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اگر حذف ہو رہا ہے، حمزہ وصلی ہے، حمزہ قطعی ہے، تو یہاں پر سمجھانے کے لیے ان کے قاعدے قانون کو بیان کرنا پڑتا، لیکن ہم یہ جو رسالہ پڑھ رہے ہیں جمال القرآن، یہ تو ابتدائی طلباء کے لیے ہے، جو شروع سے تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے۔ اگر ان کو یہاں پر ان چیزوں میں لگایا جائے تو ان کو سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ وہ حمزہ کے کیا قاعدے قانون اور اس کے احکام بیان کرنے پڑتے، ٹھیک ہے۔ ان کا محل جو ہے وہ عربیت کی کتابیں ہیں، ٹھیک ہے، جیسے علم ہے، علم الصرف ہے، نحو ہے، تو یہ حمزہ قطعی، حمزہ وصلی، اسی طرح اسم، فعل، اور یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ عربیت کی کتابیں ہیں، یہ ان کے اندر آپ ڈھونڈیں، ٹھیک ہے۔ اب ان چیزوں کا جو محل ہے وہ عربیت کی کتابیں ہیں کہ آپ حمزہ کے احکام اور اقسام وہاں پر ڈھونڈیں، اور یہ جو کتاب ہے یہ ابتدائی طلباء کے لیے تالیف فرمائی گئی، یعنی یہ جو کتاب ہم جمال القرآن پڑھ رہے ہیں یہ ابتدائی طلباء کے لیے ہے جو تجوید کو سیکھنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر اگر ان چیزوں کو بیان کیا جائے تو ان کے احکام بھی بیان کیے جائیں گے، جب ان کے احکام بیان کیے جائیں گے تو یہ جو مختصر رسالہ لکھا گیا تھا پھر یہ اور بڑا ہو جاتا، اسی لیے ان چیزوں کو بیان نہیں کیا جو استاد کے سمجھانے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، جو استاد کے بتانے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ ہاں، جن کے لیے ارادہ کرنا پڑتا ہے، جن کے لیے استاد کو سمجھانا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے، وہ چیزیں یہاں پر بیان کی گئی ہیں، جیسے کیا ہے مد کرنا، نہ کرنا، غنہ کرنا، نہ کرنا، پر پڑھنا، باریک پڑھنا، کس کو پر پڑھنا ہے، کس کو باریک پڑھنا ہے، تو یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اس رسالہ کے اندر، اسی لیے ان کو بیان نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی ان صفات کو بیان اسی لیے یہاں پر نہیں کیا جو استاد کے بتانے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو صفات عارضہ 8 حرفوں میں ہیں، 8 حرفوں میں 2 قسم کی صفات ہیں، ایک وہ صفات جو استاد کے بتانے سے پڑھانے سے سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور ایک وہ صفات ہیں جو پڑھانے سے سمجھ میں نہیں آتی، اس کے لیے اگلے والے کو بھی ارادہ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان صفات کو سمجھنے کے لیے حمزہ کی اقسام بیان کیے جاتے ہیں یا اسی طرح اور۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جس کے اندر میں نے آپ کو یہ صفات کی 2 قسمیں بتائی ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔